الف لام چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہم جو اپنے سلسلے سبق آموز سچی کہانیاں میں سچا واقعہ سچی حکایت لے کر آئے ہیں، اس کا موضوع ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہت دلچسپ اور بڑی ایمان افروز آج ایک سچی کہانی لے کر آئے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رات کے وقت اکثر مدینہ المنورہ کی گلیوں میں دورہ فرماتے تھے، مدینہ المنورہ کا دورہ فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ شریف کی گلیوں میں دورہ کیوں فرماتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رات کو مدینہ پاک میں دورہ فرماتے تھے کہ کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کر دے، کوئی کسی کو کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، کسی کو پریشانی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ تکلیف دور کرنے کے لیے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی کسی تکلیف میں، پریشانی میں، کسی حاجت میں مبتلا تو نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک رات مدینہ پاک کی گلیوں میں دورہ فرما رہے تھے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اچانک چلتے چلتے ایک گھر کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی۔ اندر سے عورت کی کیا آواز آ رہی تھی؟ وہ عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، یعنی ملاوٹ کر دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امیر ہیں، یعنی امیر المومنین، انہوں نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ اس کی ماں بولی بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ لڑکی نے کہا
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا بیٹی اب تو تمہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے تو پانی ملا دو۔ اب کیسے خلیفۃ المسلمین کو پتا چلے گا؟ انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کی باتوں کو سن لیا اور کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو سنی تو حضرت اسلم سے فرمایا، یعنی جو آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا اے اسلم اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا اے اسلم اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے اور یہ بھی پتہ کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں اب ہم نے رات کو اس مکان کی نشانی تو لگا لی تھی کہ یہ والا مکان ہے جس میں ماں بیٹی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہہ رہی تھی کہ خلیفہ نے منع کیا ہے، ماں کہتی ہے کہ خلیفہ دیکھ نہیں رہے، بیٹی کہتی ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب نشان لگا لیا تھا اس مکان کا، تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کی طرف چلے گئے تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، یہاں کون کون رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری معلومات لے کر حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی بیٹی اس کے پاس رہتی ہے۔ بیوہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوہ وہ عورت ہوتی ہے جس کے شوہر فوت ہو جائیں، یعنی بچوں کے ابو فوت ہو جائیں جس کے، تو اس عورت کو بیوہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو لڑکی تھی نا اس کے ابو فوت ہو گئے تھے، اب اس لڑکی کی امی جو تھی یہ بیوہ تھی، یعنی جس کے شوہر فوت ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم سے فرمایا کہ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب لڑکے آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن نے عرض کی کہ ہماری تو شادی ہو چکی ہے، ہم تو شادی شدہ ہیں۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے تھے۔ ابا جی میں غیر شادی شدہ ہوں، اگر آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا۔ اب جو غریب لوگ تھے وہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیں، انہوں نے تو سعادت سمجھی، خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس طرح اس نیک لڑکی کی شادی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے ہاں ایک
بیٹی پیدا ہوئی. یہ حضرت عاصم کی شادی جس لڑکی کے ساتھ ہوئی، اب حضرت عاصم کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. جب اس کی شادی کی گئی تو ان کے گھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز وہی تھے جو بعد میں خلیفہ بنے تھے؟ جی ہاں، یہ وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کی خلافت کا دور انتہائی 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 اعلیٰ دور تھا. یعنی خلفائے راشدین کے بعد ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. اتنا اعلیٰ خلافت کا نظام آپ نے چلایا. تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے تھے. اس سبق آموز سچی کہانی میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ اس سبق آموز سچی کہانی میں ہمارے لیے کئی درس ہیں، کئی طرح کے اچھے مدنی پھول ہیں. ایک تو یہ پتا چلا کہ وہ لڑکی کتنی نیک تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، دودھ میں پانی نہیں ملایا. یہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. دھوکہ دینے کی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی، حرام کمانے کی، حرام کھانے کی، اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اس نیک لڑکی کہ اس اچھے عمل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جزا عطا کی، کیا انعام دنیا میں عطا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وقت کے خلیفہ کی بہو بن گئی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. اور پھر مزید اس نیک لڑکی کے تقوی اور پرہیزگاری کا اثر آگے ان کی اولاد میں ظاہر ہوا. ان کے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت نیک تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز عطا کی ہے. ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بہت بڑی خدمت، بہت اچھے کام کیے، بہت سے نصیحت اور بڑے ہی اہم مدنی پھول عطا کیے. کیا نیک ماں باپ کا اثر ان کی اولاد پہ بھی پڑتا ہے؟ بالکل، ماں باپ کے اچھے کاموں کا اثر جو ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے. جیسا کہ اس حکایت میں محدثین نے اس کو بیان اسی موضوع پر کیا ہے کہ وہ اس نیک لڑکی کی پاکیزہ سوچ اور تقوی کا اثر آگے جو ہے وہ ان کی نواسی میں بھی نظر آیا. تو یوں یعنی جو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی آگے وہ بھی نیک ہوئی. اور یہ اولاد پر ماں باپ کی اچھائیوں کا اثر پڑتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین اپنے بچوں کے ساتھ پرہیزگاری کا کام کریں، ان کو نیکی کی تلقین کریں، ان کو اچھائی کی باتیں بتائیں، ان کو نصیحت کی باتیں سکھائیں، ان کو برے کاموں کی طرف مت لگائیں، ان کو گیموں میں مت لگائیں، ان کو کھیل کود ناجائز جو ہوتے ہیں ان کی عادت مت ڈالیں، ان کو ناجائز کھیل کود کی عادت مت ڈالیں، وہ گانے باجے نہ سننے دیں. ہر کام مار کر یا سختی کے ساتھ نہیں، بہت سارے کام پیار سے بھی ہوتے ہیں. لیکن مدنی منوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں. اچھی اولاد وہی ہوتی ہے تو ماں باپ کا کہنا مانیں، اور ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو گناہ سے بچائیں، حرام سے بچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک لڑکی کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کیا، برکتیں عطا کی، اور ان کے ذریعے آگے جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک اور صالح خلیفہ
وہ پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعام کے جو اللہ کے وعدے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے ایسی حکایات اور اچھی سچی کہانیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا، نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بھی بچائے، ہمیں ملاوٹ سے بچائے، ہمیں گناہ کے کاموں سے بچائے، اور یا وہ نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ۔ الف لام چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لا